کبھی غور کیا ہے کہ ایک تجریدی اور غیر مرئی خیال آخر ایک ٹھوس اور شاندار شاہکار میں کیسے بدل جاتا ہے؟ آج کے اس وضاحتی خاکے میں ہم دراصل ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں، ایک ہیرو کے شاندار سفر کی کہانی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہیرو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک ایسا خیال جو ذہن کی گہرائیوں سے نکل کر ایک طبعی شاہکار یعنی ایک کتاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اہم نکتہ دراصل یہ ہے کہ کاغذ پر سیاہی بکھرنے سے پہلے کوئی بھی کتاب بنیادی طور پر محض ایک لمحاتی سوچ ہوتی ہے۔ بالکل، ایک سادہ سا خیال جو بعد میں الفاظ کا لباس پہن کر علم اور کہانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کسی غیر مرئی سوچ کے ایک ٹھوس وجود میں ڈھل جانے کا انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ اور اس سفر کے 5 اہم پڑاؤ ہیں۔ پہلا ہے خیال اور تحریر، پھر ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ، اس کے بعد ڈیزائن اور لے آؤٹ، پھر طباعت اور بائنڈنگ، اور آخر میں کتاب کا قارئین تک پہنچنا۔ چلیں اب ذرا اس روڈ میپ کی مدد سے ایک غیر مرئی سوچ کے مکمل کتاب بننے کا مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے مرحلے سے، یعنی خیال اور تحریر، جہاں سوچ کو الفاظ کا روپ دیا جاتا ہے۔ یہ سفر کا وہ حصہ ہے جو بالکل خاموش اور تنہائی والا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ایک مصنف اپنا خام مال اکٹھا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اوسط درجے کے ناول میں تقریباً 80,000 الفاظ ہوتے ہیں۔ اب ایک تجریدی خیال کو اتنے بڑے مسودے میں بدلنا کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ تو ہے نہیں۔ اس کے لیے مہینوں اور بعض اوقات تو سالوں کی مسلسل ذہنی مشقت اور بے پناہ لگن درکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے مرحلے کی، ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ، یعنی خام مسودے کو نکھارنا۔ دیکھیں، ایک خام مسودے اور ایک نکھری ہوئی کتاب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایڈیٹرز یہاں صرف ہجے درست کرنے نہیں بیٹھے ہوتے، وہ تو پورے خیال کے ڈھانچے کو تراشتے ہیں۔ مطلب غیر ضروری حصوں کو کاٹ کر پیغام کی بنیادوں کو اس قدر مضبوط اور واضح کر دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے اسے سمجھنا بالکل آسان ہو جائے۔ یہ وہ کڑی آزمائش ہے جو تحریر کو بالکل کندن بنا دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف، جو ہے ڈیزائن اور لے آؤٹ۔ ہم اسے خیال کو لباس پہنانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بڑی کمال کی ہے کیونکہ یہاں جمالیات اور نفسیات کا ایک حیرت انگیز ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کتاب کا سرورق دراصل ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے جو سیکنڈوں میں توجہ کھینچتا ہے، اور اس میں رنگوں کی نفسیات کا بہت بڑا دخل ہے۔ دوسری طرف اگر اندرونی صفحات کی بات کریں تو ان کی ٹائپوگرافی، حاشیے اور لے آؤٹ خاص طور پر اسی لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ آنکھیں بالکل نہ تھکیں اور پڑھنے کا عمل ایک روانی کے ساتھ جاری رہے۔ اب آتا ہے چوتھا مرحلہ، طباعت اور بائنڈنگ، جہاں تخلیق کا صنعتی اور سائنسی کمالات سے سامنا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کرنا خاموش تخلیقی فنون کی جگہ مشینوں کا شور لے لیتا ہے۔ ایک وقت تھا صدیوں پہلے جب جوہانس گٹنبرگ کی پریس بمشکل چند 100 کاپیاں چھاپا کرتی تھی، لیکن آج کی دیواہیکل اور جدید آف سیٹ مشینیں یہ ایک اکیلے خیال کو 1 منٹ میں ہزاروں کاپیوں میں ضرب دے کر ایک حیرت انگیز صنعتی کمال پیش کرتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خیال وسیع پیمانے پر ایک طبعی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور چھپائی کے فوراً بعد ان بکھرے ہوئے اوراق کو ایک خاص ترتیب سے موڑ کر چھوٹے کتابچوں یا سگنیچرز کی شکل دی جاتی ہے۔ پھر ان سب کو آپس میں سی کر یا مضبوط گوند سے جوڑ کر ایک شاندار جلد فراہم کی جاتی ہے۔ یہ وہ جسمانی جوڑ توڑ کا عمل ہے جو ان ضرب کھاتے خیالات کو ایک حتمی، مضبوط اور طویل عرصے تک محفوظ رہنے والی شکل عطا کرتا ہے۔ اور یوں یہ سفر اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے، کتاب کی منزل یعنی قارئین تک رسائی۔ مشینوں کے شور سے نکل کر اب یہ کتابیں ایک وسیع عالمی سپلائی چین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ روایتی کتب فروشوں سے لے کر بڑے گوداموں اور آج کل کے جدید آن لائن پلیٹ فارمز تک کے پیچیدہ نیٹ ورکس، یہ تمام ذرائع مل کر اس چھپے ہوئے خیال کو دنیا کے ہر کونے میں موجود منتظر ہاتھوں تک پہنچانے کا ایک بہترین پل بنتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک کتاب اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچتی ہے تو اس کی اہمیت صرف کاغذ اور سیاہی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ انسانی فکری میراث بن جاتی ہے، ایک ایسا شفاف آئینہ جس میں انسان کے گہرے جذبات اور خیالات کا عکس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یوں وہ غیر مرئی خیال دوسروں کے ذہنوں میں منتقل ہونے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ تو اس پورے حیران انگیز عمل کو سمجھنے کے بعد ذہن میں ایک بڑا گہرا سوال ابھرتا ہے۔ دنیا کی ہر عظیم کتاب شروع میں محض ایک اڑتی ہوئی سوچی تھی، تو اب جو ان گنت خاموش خیالات ذہنوں میں پنپ رہے ہیں، ان میں سے اگلا عظیم سفر کس خیال سے شروع ہوگا؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔